الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. علماء کرام، سادات اعظام، اے مجھا پیارا دوستو، بزرگوں، بھائرو، اللہ دا لکھ شکرانہ جے کریم رب اساں کے ہن قرآنی، روحانی اے عرفانی محفل میں حاضری جی توفیق بخشیا. مجلس جو عنوان ہے فکر آخرت. اللہ دے پاک کلام جا سورہ انبیاء جی ابتدا اے آغاز واری آیت ہن فقیر اوان جی سامو تلاوت کیا. اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے انسان ذات سے مخاطب ہو کر ایک بہت بڑی بات ہے جو ارشاد فرمائی ہے. خالق اکبر، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم. لوگوں کے لیے ان کا حساب کتاب بہت قریب ہو گیا. وهم فی غفلت معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے جا رہے ہیں. لوگ اپنی غفلتوں میں منہ پھیرے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا حساب اور کتاب بہت ہی قریب آ چکا ہے. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے باخبر فرمایا ہے کہ ہر انسان اللہ کے حضوری میں پیش ہونے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. سمجھو دایا نہیں رکھ رہے، جاگ رہے ہیں یا آپ نیند میں ہیں؟ مجھے جگانا بھی آتا ہے، سلانا بھی آتا ہے. بولو، جاگ رہے ہو؟ میرے ساتھ بیٹھے ہو؟ جو بات سمجھ میں آئے تو کہو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑے کرے بولو. اللہ آپ کو مدینے والے کا دیدار عطا فرمائے. حساب پوچھ گچھ اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے سے اس کے اعمال
اس کے کردار، اس کے قول، اس کے فعل کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ حساب و کتاب کب ہوگا، کس وقت ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا اقترب، وہ بہت قریب ہو چکا ہے۔ تم جس کو دور سمجھتے ہو، میرا اعلان ہے، قرآن فرما رہا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہ حساب دور نہیں، تم سے بہت قریب ہے۔ وہ حساب، وہ کتاب کا دن ہے جس کو یوم الحشر کہتے ہیں، یوم القیامہ کہتے ہیں، یوم المیاد کہتے ہیں۔ وہ میاد والا، وہ یوم الحساب کب ہوگا؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا مجھے آپ بتائیں کہ قیامت، حساب و کتاب کب ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا من مات فقط قامت قیامہ، جو مر گیا موت آ گئی اور حساب شروع ہو گیا، اس کی قیامت، اس کا حساب اور کتاب، بس موت آیا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ تو موت انسان کو اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں نا جوتی کے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہر انسان کی اس کی موت۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ابھی زندہ رہوں گا، اب میرے پاس بہت ٹائم پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم جس کو دور سمجھتے ہو میں اس کو قریب بتا رہا ہوں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پٹر موت متھا بھریو بیٹھو ہے، انسان امیدوں ڈگھیوں ہیں، ارادہ ڈگھا ہیں، منصوبہ وندا ہیں، عمر تمام تھوڑی ہے۔ بہادر شاہ ظفر پورے ہندوستان جو بادشاہ ہوئے انہیں چاہو عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ زندگی 4 دن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے، یہی شیطان کا بہلاوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اچانک اسرائیل کے ہاتھ گلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بادروا بالاعمال 7 کاموں میں بڑی جلدی کیا کرو۔ کتنے کاموں میں؟ 7 کاموں میں بڑی جلدی کیا کرو، پھر تمہیں مہلت ملے یا نہ ملے، پھر تمہیں وقت ملے یا نہ ملے، 7 باتوں میں بہت جلدی کیا کرو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ
بادروا بالاعمال سبا، 7 چیزوں نے کے لیے بہت جلدی کرو، اعمال صالحہ کرو کہ 7 باتیں کہیں کوئی پہنچ نہ جائے، ان کے آنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ هل تنظرون الا فقرا منسیا، اپنی کشادگی کی، اپنی شاہکاری کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم محتاج بن جاؤ، تمہاری روزی تم سے چھین لی جائے، تمہاری فراوانی، تمہاری کشادگی تم سے چھین کر تمہیں فقر و محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے۔ محتاج ہونے سے پہلے جو اللہ نے کشادگی دی ہے اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غنا عطا کی ہے، شاہکاری عطا کی ہے، کشادگی عطا کی ہے، اس کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت کشادگی والی تم سے چھین لی جائے۔ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے ماحول میں نظر کریں، بہت سو کو دیکھا، بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، پھر اچانک گرفت ہوئی، اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو ان کی ریاست، ان کے دبدبے، ان کے دھج، ان کی دولتیں چھین لی گئیں، وہ کوڑی کوڑی کے محتاج بن گئے۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بولو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ بڑے تاجر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، دل نہیں لگتے محتاج بننے میں، اگر دینا چاہے تو ایک رات میں ایک مفلس اور کلاش کو رب بادشاہ بنائے تو مرضی والا۔ اگر کسی بادشاہ کو کرسی اور اقتدار سے ہٹا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے تو مرضی والا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ او مرزن مفسدہ، ایسی مرض سے کہ جو تمہارے زندگی کو ناکارہ بنا دے، جو تمہارے اعضاء کو مفلوج کر دے، تمہیں محتاج بنا دے، ایسی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ حیدرآباد گیا، ایک نوجوان بندہ لے آئے، کہنے لگے حضرت اس کو دم کرو۔ نوجوان ہے، 18 سال کی عمر ہے، دونوں آنکھیں آنکھوں جیسی ہیں مگر دیکھ نہیں رہا، اندھا بن گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا یہ ٹھیک ٹھاک تھا، حیدرآباد کی گلی سے گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے گیند پھینکی، وہ کھیلتے گیند پھینکی، وہ گیند اس کے سر میں جا لگی، بس وہ گیند کیا لگنی تھی، یہ دونوں آنکھوں سے اندھا بن گیا ہے۔ بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کراچی میں دکھایا، اسلام آباد، لاہور میں دکھایا، انہوں نے کہا ہے کہ تیرے نظر کی جو رگیں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، اب تو اندھا ہی جیے گا، اندھا مرے گا، تیری آنکھیں دنیا میں کوئی علاج نہیں۔
ایک ہمارا فقیر تھا جماعت کا، اچھا خاصا چلنے پھرنے والا، کسی بڑی فرم میں چوکیدار تھا، رات کو اچھا بھلا سویا، صبح اٹھا، اس کی ٹانگیں بھی ناکارا، اس کی زبان بولنے سے بند ہو گئی۔ وہ بندہ 8 سال تک بستر پہ پڑا رہا، 8 سال تک وہ ایک قدم زمین پر چل نہ سکا، ایک لفظ اپنی زبان سے بول نہ سکا۔ اب دوست آتے ہیں، وہ ان سے بولنے کی کرتا ہے لیکن اس کی زبان کام نہیں کرتی، وہ مجبور ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں جب اسے دیکھتا تو مجھے رونا آ جاتا، کتنی اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ایک رات کے اندر اچھا بھلا سویا ہے، اٹھا ہے تو نہ ٹانگیں ہیں نہ آنکھیں ہیں، نہ اس کی زبان کام کر رہی ہے، آزاد تو ویسے بھی ہے لیکن چل نہیں رہا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کے فیصلے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا او مرضن مفسدہ، ڈرو اس مرض سے جو تمہارے بدن کو فاسد بنا دے، ناکارہ بنا دے۔ اس مرض آنے سے پہلے اپنے حسن و جوانی کی قدر کرو، اپنی صحت کی قدر کرو، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کسی کو فالج ہو گیا، زبان رک گئی، ایک بدن کا حصہ شل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ اچانک چلتے کسی کو گاڑی کی ٹکر لگی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اندھا بن گیا، کوئی لنگڑا بن گیا، کوئی لولا بن گیا، کوئی ناکارہ بدن والا بن گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی ایسے مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، یہ بدن، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ جو عضو اللہ نے تمہیں دیے، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ دینے والا دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ جاؤ سول ہاسپیٹل حیدرآباد کی لال بتی دیکھو، تم سے بڑے اچھے بھلے لوگ، چلنے پھرنے والے، حسن والے، جمال والے، پیسے والے، سال ہو گئے اسپتالوں میں محتاج پڑے ہیں، جن کی ساری رات ایک گھڑی جن کو نیند نہیں آتی، وہ درد سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ماتلی کے لوگوں ذرا جا کر ہاسپیٹل کی سیر کر کے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات نے کتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہو نا، تم کہتے ہو ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مقروض ہیں، ہمیں یہ پریشانی، یہ تکلیف ہے، لیکن کبھی غور کیا اللہ نے مفت میں آنکھیں عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو مفت میں صحت عطا کی ہے۔ بولو یہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟
میرے آقا فرماتے ہیں او حرمن مفندا، یا اس بڑھاپے کا خیال کرو جو جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ آج تو تم جوان ہو نا، بھاگ رہے ہو، چل رہے ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان بوڑھوں کو دیکھو جو لکڑی کے سہارے چلتے، جو چل پھر بھی نہیں سکتے، کوئی ویل چیئر پہ چل رہا ہے، یہ بھی تمہاری طرح کھیلتے تھے، کودتے تھے، چھلانگے مارتے تھے، لیکن آج بڑھاپے نے ان کی کیا حالت بنا رکھی ہے، تن پہ راشا چھا گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ میری باتوں کو ذرا غور سے سنو، میں آپ کو ایک فکر دینے لگا ہوں، یہ فکر آخرت ہے، ذرا توجہ سے دلوں کو حاضر کر کے سنو بھائیو۔ تن پہ راشا چھا گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھکو ظالم خدا کے سامنے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، او موتن مجزا، یا وہ اچانک والی موت نہ آ جائے، اچانک موت۔ اچھا بھلا پچھلے 2-3 سال کی بات ہے، آپ کے کشمیری تھے شاید کوئی، میں اس کی فاتحہ پہ گیا تھا، اس کی بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور گیا ہے کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہے، بیٹھے اس کے دم پرواز ہو گئے۔ اچانک موت آ جاتی ہے میرے دوستو، موت جوانی نہیں دیکھتی، پیری نہیں دیکھتی، بیماری نہیں دیکھتی، موت ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، اذا جاء اجلہم، جب وہ گھڑی ان کی آ پہنچتی ہے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ زندگی آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی، وہ وقت مقرر پہ اچانک موت آ جائے گی، پھر تم پریشان اور پشیمان ہو کر بولو گے کاش میں نے کچھ اپنے لیے کیا ہوتا۔ پھر رو کے کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا تھوڑی دیر کے لیے میرے موت کو پیچھے ہٹا دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے مولا مجھے تھوڑے لمحے زندگی کے عطا کر دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقے کروں، میں صالحوں میں سے بن جاؤں، میرے مولا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ لیکن پھر نہیں مہلت ملتی، پھر نہیں اجازت ملتی۔ آج جو زندگی ملی ہے بھائیوں بہنوں دوستوں ساتھیوں، یہ جو زندگی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تھک گئے ہیں؟ بولو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری زندگی تمہاری موت اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم تمہاری امتحان لے رہے ہیں، تمہاری آزمائش لے رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھا بنتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو عمل کے حساب سے اچھا بن کے دکھاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ہم آزمائش کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے کاندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھنے والے، یہ محترم ملائکہ تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس پر وہ نگران مقرر ہیں، وہ فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری اچھائیاں برائیاں لکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے کچھ کر لو، کچھ آگے کی تیاری کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لے تیاریاں، جھوٹا سارا جگ میلا جھوٹیاں نیاریاں، ایک دن ہو سی تیری اگانو چلان میں، سزا نہیں رہنا تھے کسے انسان میں، بندیا جان تھے کرینا گمان میں، سزا نہیں رہنا تھے کسے انسان میں۔ یار پیارے پیارے اپنے ہتھوں دفنائے نی، جڑے اگاں گئے ہوئے مڑ کے نہیں آئے نی، یاد تیری رہندی تھے مٹی دا نشان وے، یاد تیری رہندی تھے مٹی دا نشان وے، سزا نہیں رہنا تھے کسے انسان وے۔ رب نے نبی نو بھاوے یار بنا لیا، تاوی ذائقہ موت والا انہاں نو چکھا لیا، رب نے نبی نو یار بنا لیا، تاوی ذائقہ موت والا انہاں نو چکھا لیا، رب قدیر بھاجو سفری جان میں، سزا نہیں رہنا تھے کسے انسان میں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رب تو فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم مانو جو کچھ عمل کیو تھا تمہاں ایو گمان نہ کیو
تا اللہ تمہاں کا غافلہ رب کا نکل آئے رب کا کچھائے رب تمہاں کا بے خبرہ تمہاں جے ذرے ذرے کے رب نسن وارو رب جا ملائک تمہاں جے کلن تے پہرے دار مقرر آئے تمہاں جی زندگی جو ہر لمحو نوٹ تھی رہے یہ مووی بھرجے دی نہ کوئی مووی بھرجے پئی 5 سال گزری وجن ہی مووی کھولیو تو یہ فضل آباد واری محفل مووی میں ساگی چیئے جو تھی نظر دی کہ سبحان اللہ چاہیو کو چپ کہیں بیٹھو کہ گال وڑے تھی کہ نہ تھی وڑے مووی میں سب بھرجی وئی 10 سال گزرن 50 سال گزرن 100 سال گزرن مووی میں ہوا تمہاری ریکارڈنگ برقرار ہوگی تیہ اللہ جا ملائک تمہاری زندگی کی ریکارڈنگ کرے رہا ہے دوستو بھائیرو رب تو فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تمہیں سمجھو تو اللہ غافلہ اللہ بے خبرہ انہوں کمن کھا جے کے ظالم کن تھا ظالمن جے کردارن کھا پرکارن کھا رب غافل نہ ہے اللہ ہر ایک کے بسی رہے ہوا انما یؤخرکم لیوم تشخص فیہ الابصار رب مہلت نہیں دعا دکھی رسی نہیں دعا رب کھلی چھوٹ دیتا ہے اس لیے اس دن کے لیے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے اکھیوں کھلل رہ جیویں دیوں کندھ جھکل ہوتا موتین مقنعی روسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وہ قیامت جو ہے بدناک دیاڑو چنوارو جے میں گردن جھکل ہوتا اکھ واپس موٹی نہ سکتی انہوں جو دلیوں حیران پریشان ہوں دیوں وہ قیامت جو فیصلے وارو حساب وارو دیارو اچن وارو وطا اللہ تواندے عملن کا بے خبر نائے رب تواں کے نسی رہے ہوا رب جا ملائک لکھی رہا ہے بھائرو دوستو کچھ اوہو بفکر کیو ان جہاں پیسے کمائن دینا کیلو فکر دوا ہاں مجھے ماتلی دا مانو کہ سعودی میں رہا پہن پیسے کمائن جیلا کہ لندن ہلیا جائیں کہ امریکہ میں رہن تھا مجھے ماتلی دا مانو پیسے کمائن جیلا بچن کے گھر اٹھائے دینا نیانم کی شادی کرنی پٹر پرنائنا ہے پنجا زندگی دنیا کی سکھی گزارن جیلا وطن چھڑے پردیسی پرجی سکھا ٹکر کھائی پیسوں کمائیو تھا ہن دنیا کے سکھو گزارن جیلا مجھا دوستو یہ دنیا واری زندگی صرف 50 سال 60 سال کہ جی 50 سال کہ جی 20 سال کہ جی 30 سال پر آخرت جی زندگی انلمیٹیڈ جی حد میں 1000 سال 5000 10,000 20,000 سال اربے سال خربے سال ان کی لمٹ کانے حد کونے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت واریا ہوتا ان 60 سال کی زندگی آخرت کی زندگی بنی جو پان میں موازنوں کجے بنی دی بھیٹ کجے پورے دھیان کرے ہو دنیا والی زندگی اور آخرت والی زندگی ان دونوں زندگیوں کا اگر آپس میں موازنہ کریں تو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے سرسوں کا دانے دیکھے سرسوں کے
جی सरसों के दाने, राई के दाने, सरहजा दाना पिटाए। सरसों के दाने अगर एक मुट्ठी भर ली जाए और 100 साल के बाद उसमें से एक दाना उठाए, फिर 100 साल गुजरे तो फिर एक दाना उठाए, फिर 100 साल गुजरे एक दाना उठाए। अब ये मुट्ठी वाले जो दाने हैं इसको खत्म करने में कितना जमाना लग जाएगा? बोलो, बहुत अरसा लगेगा, आप हिसाब नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं मुट्ठी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर जमीन से लेकर आसमान तक पूरी जमीन को अगर सरसों के दाने से भर दिया जाए, एक परिंदे को छोड़े जो 100 साल के बाद, 1 सदी के बाद एक दाना खाए, फिर 100 साल गुजरे एक दाना खाए। अब बताओ इतने दाने खत्म करने में इस परिंदे को कितना जमाना लगेगा? ना तो कैलकुलेटर हिसाब कर सकेगा, न कंप्यूटर ये काउंट कर सकेगा। इतनी ये सारे दाने खत्म भी हो जाए लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। आप समझे मेरी बात को? आखिरत की जिंदगी खत्म। अब देखें ना, 60 साल जिंदगी के लिए तो कितनी आपने मेहनत की है, क्या कुछ बना रखा है, लेकिन वो जिंदगी जिसकी इंतहा ही नहीं है, हमेशा वाली जिंदगी, आप सोचें उसके लिए आपने क्या तैयार किया है। ये दुनिया, ये पैसा, ये माल, ये दौलत, ये बच्चे, ये बीवी, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये तो मौत तक साथ है। जब मौत आ गई ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारे बदन के कपड़े भी छीन लिए जाएंगे, अगर उतरे नहीं तो मुल्ला फाड़ कर उतारता है। और तो और जो जेब में पैसे पड़े हैं ना, 5000 रखे हुए हैं जेब खर्ची के लिए, ये भी छीन लिए जाएंगे, ये घर छीन लिया जाएगा, ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी बीवी, ये घर असबाब सब तुमसे छीन लिए जाएंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, उस दिन को याद करो जब तुम्हारा जनाजा घर में रखा होगा, बीवी रो रही होगी, मेरे मियां कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, तुम तो जीवन साथी थे, ये साथ कैसे तोड़े जा रहे हो। बीवी रो रही होगी, तेरी माँ रो रही होगी, मेरे बेटे कहाँ जा रहा है, अब्बा रो रहा होगा, मेरे जवान बच्चे कैसी जुदाई किए जा रहे हो। मेरे दोस्तों छोटे छोटे बच्चे रो के कहेंगे अब्बा जान, पापा जान, हमें छोड़े कहाँ जा रहे हो। जनाजो जदे तुझो खदो इंदई कुल माइट मारूड़ा, सारे वगखा विदे विछड़ी अकेलो तो के हलणो आ। ओ दुनिया जा वठ मजा जाने मगर कदी मरणो आ। वियो जो आखिरत दे सो वरी वापस न वरणो आ। जो बदीन गया शाम को वापस आ जाएगा, मातली से कराची गया शाम नहीं लौटा तो कल लौट आएगा। जो हज पे गया, उम्रे पे गया, 15-20 दिन के बाद वापस आ जाएगा। लंदन गया, अमेरिका गया,
लाखों साल 4 साल के बाद फिर लौट आएगा। भाइयों दोस्तों, जो कब्र में गया वो फिर नहीं आएगा। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी अम्मी जान कहाँ गई, तुम्हारे अब्बा जान कहाँ गए। वो माँ जो मुंह के निवाले तुम्हें खिलाया करती थी, वो माँ जो बड़े प्रेम से तुम्हें पाला करती थी, आज नजर करो वो अम्मी कहाँ चली गई, वो अब्बा जान कहाँ चले गए। अरे दोस्तों, कभी सोचा होता कि आप भी इस दुनिया में मुसाफिर हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। कल हमें वाहिदुल कहार की हुजूरी में पेश होना है, अकमुल हाकिमीन की दरबार में हाजिरी देनी है। अरे दोस्तों, ये दुनिया काम नहीं आएगी, ये बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे। पहली पूछगछ होगी कि नमाज पढ़ता था या नहीं। पहला सवाल होगा अल्लाह की कोर्ट में, नमाज पढ़ता था या नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें आमाले सालिया का हिसाब देना पड़ेगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मैं तर्जुमा करने लगा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अफहसिबतुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, हमने तुमको यूं ही बेसबब पैदा कर दिया है, कोई जिम्मेदारी नहीं तुम पर, कोई ड्यूटी नहीं रखी हमने तुम पर। तुम समझते हो हमसे कौन है पूछने वाला, कौन है हमसे हिसाब लेने वाला। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे? क्या ये समझा है कि हिसाब नहीं होगा? मातली वालों, क्या तुमने ये समझा है कि अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं जाना? बोलो, हिसाब होगा या नहीं होगा? सब सारे जिनको यकीन है वो हाथ खड़े करे। अल्लाह के बारगाह में पेश होना है या नहीं होना? फिर मुझे बताओ, अल्लाह के दरबार में लौटना है या नहीं लौटना? कौन कौन लौटेगा? फिर जरा अपने दिल से पूछो तो सही ना कि जिंदगी कैसे गंवा दी है, किन कामों में जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोई फिक्र किया है आखिरत का? कोई फिक्र किया है अल्लाह के बारगाह में पेश होने का? पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। रब्बे कायनात ने फरमाया, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत का प्याला पीना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। लौटना है अल्लाह की तरफ। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है, हमारे दिए हुए में से
ہمارے نام پر خرچ کرو، خیرات کرو، زکاتیں دو، عزا کرو، فطرے دو، غریبوں کی خبر گیری کرو، مسکینوں کی مدد کرو، جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر یہ کہے کہ میرے مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے میرے اجل کو پیچھے ہٹا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، آج خیرات کرتا نہیں پھر یہ تمنا کرے گا مولا مجھے مہلت دے، میں صدقے خیرات کروں اور میں صالحوں میں سے بن جاؤں۔ کیا بولوں؟ بولو۔ آج کوئی داڑھی والا دیکھتا ہے تو نفرت آتی ہے، کوئی فقیر دیکھتا ہے ہنسی اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، دیندار لوگ تجھے پسند نہیں آتے، صالح لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن موت جب آئے گی، جب اسرائیل کے ہاتھ تیرے گلے تک پہنچیں گے، پھر تو کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا مجھے چھوڑ، تھوڑی مہلت دے، میں صدقے کروں اور میں صالحوں میں سے بن جاؤں۔ میرے رب نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس جی جان کی موت آ گئی تو پھر ایک گھڑی، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے۔ دوستو، بھائیو، کچھ فکر آخرت پیدا کرو۔ جب موت آ جاتی ہے پھر کہتا ہے میرے مولا میں اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، اب معافی مانگتا ہوں۔ جب اسرائیل کو دیکھتا ہے نا پھر توبہ طائب ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، رب کائنات نے فرمایا ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، وعظ سنے، تقریریں سنی، نصیحتیں سنی، جمعے کے خطبے سنے، فضل آباد میں ہر ماہ ہر جمعہ تقریر سنتے رہے، لیکن چوں تک نہیں رنگی، تقریریں سن کے پھر بھی اپنے گناہوں پہ دلیر رہا۔ اب جب موت آتی ہے اس وقت کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، مولا اب مجھے بخش دے، مولا اب مجھے معافی دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں جو کافر ہو کر مرے، ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں جو موت کو دیکھ کر اسرائیل کے گلے تک ہاتھ پہنچنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ ارے بھائیو، فضل آباد والوں، ماتلی کے لوگوں، اگر توبہ کرنی ہے تو آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، آج موقع ہے۔ آج اللہ نے بڑی آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، آپ کے پڑوس میں یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، پورے پاکستان
سے لوگ آتے ہیں، رحمت کی جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں، اور چراغ تلے اندھیرا ہے۔ تم ابھی تک سوچ رہے ہو کہ ادھر نماز پڑھے ادھر نماز پڑھے۔ ارے بھائیو ذرا آکے دیکھو تو صحیح، یہ تو یہاں قرآن کی تعلیم مل رہی ہے، حدیث نبوی کی تعلیم مل رہی ہے، یہاں تو اللہ اللہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی تعلیم مل رہی ہے۔ طبیب ملک اسا دے وچ جو دل مرد جیوا دے وے، طبیب ملک اسا دے وچ جو دل مرد جیوا دے وے، توڑے مہلک ہون مرزاں تپل وچ کر شفا دے وے۔ نہ پھر تو اس پتالاں وچ نہ رہ کوڑے خیالاں وچ، نہ رہ تو مگر چالاں وچ، فضل آباد آون شفا دیوے۔ طبیب ملک اسا دے وچ جو دل مردہ جیوا دے وے۔ آج فقیروں سے بھاگتا ہے، آج فقیروں سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب موت دیکھے گا پھر کہے گا وَاسَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا اب چند کھڑیاں دے دے میں صالحوں میں سے بن جاؤں۔ زندگی بھر قدر نہیں کی، زندگی بھر اللہ والوں صالحوں کا قدر احساس نہ کیا، جب موت آتی ہے پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ پھر جب آنکھیں کھلی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہاں اب پچھتائے کیا حوث، جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب وقت گزر گیا، یہ چڑیا تمہارے زندگی کے دانے چگ رہی ہے۔ ہفتہ گیا، اتوار گیا، پیر گیا، منگل گیا، بدھ گیا، یہ ایک ایک چڑیا چگ رہی ہے، زندگی چگی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ آج دن تھا اتوار کا، اتوار نے ہمیں پیر کے حوالے کیا، پیر ہمیں منگل کے حوالے کرے گا، منگل ہمیں بدھ کے حوالے کرے گا، لیکن ایک بدھ ایسا بھی آئے گا جو ہمیں موت کے حوالے کر دے گا۔ ایک جمعرات، ایک جمعہ ایسا بھی زندگی میں آنے والا ہے جو تجھے موت کے حوالے کرے گا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ اتوار کون سا ہوگا، وہ پیر کون سا۔ اس لیے بھائیوں، میرے دوستو، اسی اتوار کو اپنی زندگی کا آخری اتوار سمجھ لو۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی عارفہ کاملہ بندی تھی، جب نماز پڑھتی تو بڑی آہستگی سے بنا بنا کے بڑے اطمینان سے آہستگی سے نماز پڑھتی۔ کسی نے پوچھا امی جان آپ اتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں، اتنی آہستگی سے نماز پڑھتی ہے؟ آپ فرماتی میں سمجھتی ہوں کہ کہیں میری زندگی کی یہ آخری نماز نہ ہو، پھر مجھے زندگی مہلت دے یا نہ دے، اس لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہوں۔ میرے دوستو، تو اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، یہ ہے فکر آخرت۔ دو صحابی بیٹھے تھے، ایک نے کہا کہ تجھے اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ اس نے فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ گرا نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہوں، چبا لیتا ہوں، اب یہ مجھے یقین نہیں کہ یہ چبایا ہوا نوالا یہ اندر داخل ہوگا یا موت پہلے آ جائے گی، مجھے اتنا یقین نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ تجھے تو بڑا اعتبار ہے اپنی زندگی پر، بولا تو بتا۔
بولا جب آنکھ جھپکتا ہوں، آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، جب جھپکتا ہوں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ بند ہوئی آنکھ کھلے گی یا موت میری آئے۔ او کرے وٹھ جے کی کرنو تئی وری واپس نہ ورنو تئی حساب کتاب تھیڑو تئی سارے سب ساب ڈیڑو آ چھڑے ندار دنیا کے قبر دے نیٹ ہلڑو آ اتے نہیں دھوڑ میں وچھندئی سامیہ میں نیٹ سمڑو آ صلی اللہ علیہ اکثرو ذکر حاضم اللذات، اس کو بہت یاد کرو جو لذتوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ آج شادی ہوئی، دولہا میاں وہ سہرے باندھے ہوئے ہیں، وہ خوشیاں منا رہا ہے، اب دلہن کے بستر پر جانے والا ہے، اچانک موت آ گئی، دلہن کے بستر پر جانے سے پہلے اس کو قبر کی کوٹھری میں جا کے سلا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکثرو ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، اس موت کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو برباد کرنے والی ہے، اس موت کے لیے تیاری کرو، اس موت کے لیے اعمال صالحہ تیار کرو۔ میرے دوستو جو نماز نہیں پڑھتے آج اس محفل میں عہد کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، پڑھو گے؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہو، میرے خیال میں سردی میں ہاتھ چھپائے بیٹھے ہو، ہاتھ نکالنا دل گوارا نہیں کرتا، بولو نماز پڑھو گے؟ داڑھی رکھو، اللہ کا ذکر کرو، مسجد سے لو لگاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا المسجد بیت المسلم، مسجد مسلمان کا گھر ہے، المؤمن فی المسجد کا سمک فی البحر، مومن جب مسجد میں آتا ہے یوں محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی دریا میں، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق جب مسجد میں آتا ہے یوں اس کو بے قراری لگتی ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ دیکھو پنجرے میں جب پرندہ پھنستا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھڑکتا ہے کہ کب جان چھوٹے گی، منافق مسجد میں یوں پھڑکتا ہے باہر نکلنے کے لیے، اور مومن مسجد میں آتا ہے تو یوں جیسے مچھلی دریا میں سکون اور راحت پاتی ہے۔ اب دیکھو اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آ جاؤ، پھر دیکھو کہ دل تمہارا مومن ہے یا منافق ہے، خود فیصلہ کرو۔ میرے آقا نے تو بڑا پکا اس کا پہچان کا ذریعہ بتا دیا ہے، پہچان مومن اور منافق کی پکی بتا دی۔ اب خود جا کر دیکھو، میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، آپ بھی جا کر دیکھو۔ ہاں پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब क़यामत का दिन होगा ये धरती ये ज़मीन अपनी खबरें बताएगी। बोलो, ज़मीन अपनी खबरें बताएगी। जब हुजूर ने ये आयत तिलावत की तो आपने फरमाया अतदरून मा अखबारुहा, क्या तुम्हें पता है कि ज़मीन की खबरें क्या हैं जो अल्लाह को बताएगी। कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हमें पता नहीं ज़मीन की खबरें क्या हैं। मेरे आका ने फरमाया फ़इन्न अखबारहा अन तशहद अला कुल्ली अब्दिन औ अमतिन बिमा अमिल अला ज़हरिहा। मेरे आका ने फरमाया कि ज़मीन की खबरें ये हैं कि ज़मीन पर जिस मर्द ने जिस औरत ने जो कुछ अमल किया वो ज़मीन वो धरती क़यामत के दिन गवाही देगी। मसलन आज ये फजलाबाद की धरती क़यामत वाले दिन गवाही देगी, मेरे मौला फिक्रे आखिरत का जलसा हुआ था, फुला बंदा फुला तेरा बंदा फुला तेरी बंदी इस मजलिस को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। कोई 2 घंटे बैठा, कोई 1 घंटा बैठा, कोई 3 घंटे बैठा, ये ज़मीन तुम्हारी गवाही देगी, ये मस्जिद तुम्हारी गवाही देगी जिस पे सजदा दे रहे हो, ये ज़मीन जिस पे चल के तुम अल्लाह के दर पे हाजिरी देने जाते हो, अल्लाह वालों की सोहबत में जाते हो, ये ज़मीन ये जहां कदम रखते हो वो धरती कहेगी तकूल अमिलत कज़ा व कज़ा फी यौमिन कज़ा व कज़ा फ़हाज़िही अख़बारुहा। मेरे आका फरमाते हैं कि ये धरती कहेगी कि मेरे मौला फुला आदमी ने फुला दिन फुला तारीख रात फुलानी थी, दरबार फजलाबाद थी, मोहल्ला फजलाबाद था, जलसा हुआ था। मेरे मौला कोई दूर से कोई करीब से जो इस महफिल में आके बैठे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, ये शेर मोहम्मद को भी साल में 1 मरतबा यहाँ देखता हूँ, उधर भी नहीं आता, दरबार पे भी नहीं देखता है, आता होगा लेकिन मैं तो इसको इधर यहाँ आगे देखता हूँ। फिर कौन है? अच्छा हाँ मिला था ना, इसलिए मैंने कहा वो शायद मिल के चला गया। तो मेरे दोस्तों ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन कहेगी अमिल तक कज़ा व कज़ा फी यौमिन कज़ा व कज़ा, फला दिन था फला रात थी, तूने वो काम किया, ये अमल किए, तूने सुभान अल्लाह कहा, तूने कुरान सुना, तूने दुरूद पढ़ा, तूने अल्लाह वालों की ज़ियारत की, तूने उलमा के खिताब सुने, तूने नबी की नात सुनी, ये ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी। फिर अगर किसी ने चोरी की, जिना की, शराब पी, बेहयाई के काम किए, वो ज़मीन गवाही देगी मेरे मौला ये जालिम मुझ पर ये गुनाह किया करता था। अब बोलो, धरती को अपनी अच्छाइयों का गवाह बनाना चाहते हो या बुराइयों का गवाह बनाना चाहते हो? बोलो, अच्छाइयों का। तो फिर आज वक्त है, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें ये मौका मिलाया है
تم اچھے کام کرو، گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، بے فرمانیوں سے بچو۔ بھئی آپ یہ کیا تم نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے؟ وہ اس کی گلا کر رہا ہے، وہ اس کی شکایت کر رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی قبر میں آپ جائے گا، تمہاری قبر میں میں نہیں جاؤں گا، میری قبر میں تم نہیں جاؤ گے۔ سنو فضل آباد کے لوگوں، یہ گلا کرتے کرتے عمر برباد کر بیٹھے، کبھی دیکھو تو صحیح تم نے خود اپنے لیے کیا تیار کیا۔ میری گزارش ہے، میں نے پچھلے جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ تم زکریا مسجد میں نماز پڑھتے ہو ادھر ہی پڑھو، فضل آباد پڑھتے ہو غفاری مسجد میں ادھر پڑھو، جہاں تمہارا جی چاہے، لیکن جھکو تو صحیح نا اللہ کے حضور۔ تمہارا مسلک کون سا ہے، کیا ہے؟ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن اللہ کا نام تو لو نا، اس کو یاد تو کرو نا۔ اب دیکھو نا، یہ تفریق ہے، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، پھر ایک دوسرے کی گلائیں ہو رہی ہیں۔ بھئی ہم نے فضل آباد میں رہنا ہے، زندگی یہاں گزارنی ہے، تم میرے پڑوسی ہو، میں تمہارا پڑوسی ہوں، ہمیں یہاں زندگی گزارنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضرت سائیں محمد شاہ آتے ہیں، حضرت محمد شاہ ماتلی کے بہت لوگ ان کے مرید ہوئے ہیں۔ حضرت محمد شاہ زید مجدہ وہ حضرت فضل علی شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ ہمارے جو مرشد ہیں نا فضل آباد والے حضرت محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد ہیں لاڑکانہ میں حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت پیر مٹھا کے مرشد ہیں حضرت فضل علی شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ۔ تو تم نے تو تفریق کر رکھی ہے نا، یہ دیوبندی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ وہ جو جس کو تم علیحدہ سمجھتے ہو، یہ سلسلہ تو ہمارا جا کر ان سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ ہم سے ملتا ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف اپنی جگہ، مسلک کے اختلاف نہ تم فیصلہ کر سکے ہو نہ میں فیصلہ کر سکوں گا، سمجھے نا؟ یہ فیصلہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم نے یہاں رہنا ہے بھائی بن کر رہنا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بھائی بن کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھی بن کر رہنا ہے۔ میرے ساتھ مدرسہ بنائے کراچی کے لوگ، میں نے ان کی ضیافت کی، کراچی کے لوگ آئے، میں نے ان کو خوش آمدید کہا۔ میرے محلے کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے دو، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، انکار نہیں کیا کہ یہ یہاں کیوں مدرسہ چل رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کے نبی کا نام لے رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو بغض دل میں رکھتے ہو نا، یہ بڑا نقصان کار ہے۔ جو کسی کی گلہ غیبت کرتا ہے نا، فلاں ایسا فلاں ایسا، میرے آقا فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہو نا، جس کی گلہ کرتے ہو، تمہاری اچھائیاں سب اس کو ملتی ہیں، اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اب بولو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو ہمارا اپنا ہوا نا میرے دوستو۔ تو اپنے مسلک سے وابستہ ہو تو یہ تمہارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تم حق اور ناحق کو سمجھتے ہو۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کون کیا کہتا ہے کون کیا کہتا ہے، یہ سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اپنی زندگی کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی جو پڑوس میں رہتے ہیں تو ہم نے تو بھائی بن کے رہنا ہے نا۔ دیکھیں مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حضور نے معاہدہ لکھا کہ تم ہمارے پڑوسی ہو، ہم تمہارے پڑوسی ہیں۔ آپ نے یہ لکھا کہ تمہارا دوست میرا دوست ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ لیکن حضور نے
یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تاکہ پڑوس میں اطمینان اور سکون سے رہ سکے۔ آپ نے فرمایا جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن، جو میرا دوست ہوگا وہ تمہارا دوست ہوگا، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ یہ ریاست مدینہ تھی، یہ عمران والی نہیں، یہ مدینے والی ریاست تھی، سمجھے نا؟ یہ ریاست مدینہ تھی جس میں جتنے بھی رہتے تھے امن اور بھائی چارے کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دلوں سے نفرتیں نکالیں، محبتیں پیدا کریں، آپس میں ہم نے کٹھے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلام کے ناطے محبتیں عطا کرے، آپس میں ہمدردیاں عطا کرے۔ جب دل میں ہمدردی ہوگی تو اللہ بھی راضی اور اس کا حبیب بھی راضی۔ اور گزارش یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، بے فرمانیوں سے باز آ جاؤ، میرے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کی سنت اور شریعت پر اتباع کرنے والے بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی آباد، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ ان ساری جماعت پہ راضی تھی، سبنی جے من جو مرادوں پوریوں، قرض ورن جا قرض لاہ، بیمارن کے شفا نصیب کر، درد مندن جا درد دور کر، سائلن جا سوال پورا کر، مشکل زدن جو مشکلات و آسان کر، کوئی کمکرا جننے تو راضی تجھے حبیب راضی ہو جے۔ مولا تجھے حبیب جے صدقے ان پورے مجمع تے رحمتوں برکتوں نازل کر، مجھے محل فضل آباد جے متاں پانجی خصوصی رحمتوں جو نزول کر، ان شہر کے امن سکون وارو شہر بنا، ماتلی جے میون میں برکتوں نازل کر، ماتلی جے اناجن میں برکتوں نازل کر، ماتلی جے گلی گلی تے پانجو رحمتوں برکتوں نازل فرما۔ حضور جا امتی جتے رہن تھا انہوں کے شاد و آباد کر۔ یا اللہ اساں جے وطن پاکستان جی حفاظت فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی خطرن کا محفوظ فرما۔ یا اللہ اساں جے پاک فوج جی تو مدد فرما، اساں جے فوجی جوانن کے شاد آباد رکھ جا۔ مولا کریم اساں جے وطن کے امن سکون وارو وطن بنا۔ یا اللہ یہ مہنگائیوں یہ بے روزگاریوں ختم فرما۔ یا اللہ اساں جے حکمرانن جو اصلاح فرما، پنجے حبیب جے صدقے مولا پنجے محبوب محمد کریم جے صدقے اساں جی دعا التجا قبول فرما، بیمارن کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضور جا امتی جے کے فوت تھی ویا انہن جے قبرن کے جنت جو باغیچو بنا۔ یا اللہ جے کی بیمار اسپتالن میں انہن کے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کر۔ کریم رب پنجے حبیب جے صدقے اسا جا ہتھڑا خالی نہ موٹا، اسا سبنی کے مدینہ شریف جی حاضری نصیب کر، عمر و مقبول نصیب کر، حج مبرور عطا کر، مدینہ منورہ جی حاضری نصیب کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔